میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں بھارت میں ایک نہایت اہم مشن پر۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے یا بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں نیو ایئر نائٹ کو کامیابی سے دھماکے کرنے کے بعد گیراج کے لڑکوں پر میرا اعتماد بڑھ گیا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے خاص ترین مشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے کچھ دن بعد میں نے ساتھیوں اور لڑکوں کو پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں دلی سے دور ایک بڑے مشن کو پورا کرنے جانا ہے، جس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ اپنے 3 ساتھیوں کے علاوہ میں 3 لڑکوں کو اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا۔ اس بار میرا مشن پہاڑوں کی سرنگوں میں چھپا ہوا بھارتی ہوائی اڈا تھا۔ بھارت کے اس ہوائی اڈے کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، اور بھارت میں رہتے ہوئے پاکستان سے معلومات حاصل کرنا بڑی مزے کا خیز بات تھی۔ ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ یہ ہوائی اڈا پہاڑی علاقے میں بنایا گیا ہے اور اس کے نزدیک ترین شہر گورکھپور ہے۔ مزید معلومات کا حصول صرف گورکھپور سے ہی ممکن تھا۔ دلی میں دھماکوں سے جو سراسیمگی پھیل گئی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، لیکن بھارتی سویلین اور فوجی ایجنسیاں پورے طور پر حرکت میں آ چکی تھیں، اور ہر طرف ان کے کارکن دھماکہ کرنے والوں کی تلاش کر رہے تھے۔ یشونت سے معمول کی ڈاک کے علاوہ ہم نے اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دیں۔ ہمارے گروپ نے ہمیں سونپے گئے مشنز کے علاوہ اپنے طور پر کئی مشن کامیابی سے پورے کیے تھے۔ ہم نے تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے یشونت کو پل بنا لیا تھا۔ شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ ہفتے میں 2 بار باقاعدگی سے ہمیں ڈاک دے رہا تھا۔ جانباز نڈر لڑکوں کا گروپ ہم نے تیار کر لیا تھا جو انتہائی خطرناک کام کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہمارے سینئرز ہماری کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ ایسے حالات میں جب تک ہمیں پاکستان سے کسی نئے مشن کی ہدایات نہ ملیں، ہمارا ان ایکٹیو رہنا ہی بہتر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تک گورکھپور کے مشن میں کامیابی کا 50-50 یقین نہ ہو جائے، اپنے سینئرز کو کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ اب تک کی مسلسل کامیابیوں میں ہم ناکامی کا داغ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ ہماری 10 یوم کی چھٹی تو پہلے ہی منظور ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے مئی 1973 میں اپنے 2 ساتھیوں اور 3 لڑکوں کے ساتھ گورکھپور جانے کا فیصلہ کیا۔ گورکھپور پہنچ کر میرے ساتھیوں اور لڑکوں نے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں کمرے لیے۔ میں نے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ لڑکوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے ہماری آمد مشکوک ہو جائے، کیونکہ گورکھپور دلی کی نسبتاً بہت چھوٹا شہر ہے اور مشکوک حرکات بہت جلد نظر میں آ سکتی ہیں۔ اگلے روز میں ساتھیوں کے ہوٹل میں گیا اور ایک ساتھی ایک لڑکے کی 2 ٹولیاں بنائیں اور ایک لڑکے کو اپنے ہمراہ لے کر شہر کے سروے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو لڑکے کو بولنے دیں اور خود خاموش رہیں۔ لڑکوں کا لب و لہجہ دلی والوں کا تھا اور میرے ساتھ پنجابی لہجے میں اردو بولتے تھے۔ دلی میں تو سب چل جاتا تھا، لیکن یہاں صورت مختلف تھی۔ گورکھپور اتر پردیش میں ہمالیہ کے دامن میں پہاڑوں کے سلسلے میں واقع ہے۔ یہ شہر نیپال کی سرحد کے قریب ہے اور ریلوے جنکشن کے علاوہ یہاں بھارتی چھاؤنی بھی ہے۔ ہم شہر میں سارا دن گھومے۔ درمیانے درجے کا شہر تھا۔ ہمیں شہر میں ایئر فورس کی وردی پہنے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارے پھرنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے ہوائی اڈے کی موجودگی کی تصدیق ہو سکے۔ کسی انجان سے ہوائی اڈے کے متعلق پوچھنا انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ تیسرے دن میں لڑکے کے ہمراہ شہر سے باہر ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا جس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ خالی ہے۔ میں نے رکشے والے کو اسی سڑک پر جانے کو کہا تو 2-3 موڑ گزرنے کے بعد مجھے پیٹرول کے ٹینک دکھائی دیے۔ رکشے والے نے بتایا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپوں کو یہاں سے ہی پیٹرول سپلائی کیا جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی 2 ٹینک ہیں اور وہاں کا پیٹرول صرف فوج کے لیے ہے۔ میرے لیے یہ معلومات دلچسپ تھیں۔ میں نے رکشے والے کو واپس شہر کو چلنے کو کہا۔ شہر میں رکشہ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرا رکشہ لیا اور ساتھیوں کے ہوٹل چلے گئے۔ شام کو میں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کل وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینکس تلاش کریں اور آئل ٹینکروں کے نمبر اور رنگ نوٹ کریں، اور خصوصاً ان ٹینکروں پر دھیان دیں جن پر ہائیلی انفلیمیبل کے ساتھ 100 PC آکٹین لکھا ہو، کیونکہ لڑاکا اور جنگی جہازوں میں انتہائی صاف اور بغیر ملاوٹ کے پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے 2 دن کی تگ و دو کے بعد اس ٹینکر کا سراغ لگا لیا جو خاکی رنگ پر کیموفلاج کیے ہوئے تھا۔
میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے کر جانے والی سڑک پر 5-6 کلومیٹر تک جا کر وہ سڑک بھی نوٹ کر لی جو گورکھپور سے شمالی مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سڑک سے اطراف کو جانے والی سڑکیں چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں، جبکہ یہ مین سڑک جو آگے جاتی ہے شروع سے ہی بڑی اور بغیر ٹوٹ پھوٹ کے نہایت مضبوط بنی ہوئی ہے۔ اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 100% صاف تیل لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نہیں جاتے کیونکہ ہچکولوں سے یہ تیل خود بخود بھڑک اٹھتا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہی سڑک ہوائی اڈے تک جاتی ہے اور یہ ہوائی اڈے گورکھپور کی شہری حدود سے خاصی دور بنے ہوئے ہیں۔ گورکھپور میں مزید 2 دن رہنے سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک چیک پوسٹ آتی ہے۔ جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ہو اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ آتا ہے۔ وہاں پر ہوائی اڈے سے متعلقہ عملے کے رہائشی کوارٹرز ہیں۔ ان کوارٹرز کے بعد آفیسرز کی رہائشی کالونی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ ہے جہاں پر 2 آفیسر میس ہیں جن میں پائلٹ اور سنگل سینئر آفیسرز رہتے ہیں۔ آفیسرز میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلومات بڑی کھوج کے بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کو کالونی کے تعمیراتی حصے تک لے کر جاتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ٹیکسی سٹینڈ پر دیں جب میں اور میرا ساتھی اسے اس سڑک پر لے جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کی ٹیلی فون پر اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ بابوجی آپ کو جن صاحب کو ملنا ہے ان کو ٹیلی فون کر کے کہہ دیں کہ وہ آپ کا نام، میرا نام اور ٹیکسی کا نمبر پوسٹ پر لکھوا دیں، تب ہی میں آپ کو وہاں سے آگے لے کر جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم مایوس ہو گئے۔ ظاہراً ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کالونی یا آفیسرز میس تک پہنچ سکیں۔ اس کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس شام ساتھیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم مایوس دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر کے دوران دلی پہنچ کر بھی میں کئی ہفتے ہوائی اڈے تک پہنچنے کی کسی بھی امکانی صورت پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جائے۔ ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے کے حالات بیان کیے تھے۔ اب جبکہ وہ ہوائی اڈا مکمل طور پر آپریشنل تھا تو کیا سیکیورٹی کے وہی انتظامات تھے یا نئے رائج کر دیے گئے تھے، ان کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ یہ مشن میرے ذہن سے دھندلاتا گیا اور آخرکار ہم نے اسے مشن امپاسبل سمجھ کر بھلا دیا۔ ایک روز میں بشیر کے گیریج میں بیٹھا تھا اور ایک ٹرک مرمت کے لیے گیراج میں کھڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر مکینک لڑکے نے بتایا کہ چلتے ہوئے اس کا کرینک شافٹ آواز دیتا ہے۔ شاگرد نے اس کے پیچھے جیک لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو جیک آدھے میں ہی جواب دے گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اب کیا کرو گے؟ تو مکینک لڑکے نے کہا کہ میں نے چوڑی بیلٹس بنوا رکھی ہیں، وہ ٹرک کے نیچے بیلٹس کو یو کی شکل میں لٹکا کر اور ان بیلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلواؤں گا اور چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر اس کے نقص کا پتہ چلاؤں گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 6 انچ چوڑی 3 بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی۔ ایک بیلٹ اس کی گردن، دوسری کمر کے نچلے حصے اور تیسری نے اس کے پاؤں کو اٹھا رکھا تھا۔ لڑکے نے بیلٹس پر لیٹنے کے بعد ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا حکم دیا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگا۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک گھوم کر واپس آ گیا۔ مکینک نے نقص کا پتہ چلایا اور آدھے گھنٹے میں اس نے نقص دور کر دیا۔ ٹرک والے نے اسے 250 روپے دیے اور وہ چلا گیا۔ مکینک لڑکے نے بیلٹس کے اوپر لیٹ کر ٹرک چلوایا تھا اور 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ اسی صورت میں طے کیا تھا اور اسے ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ میرے دماغ میں روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ مجھے گورکھپور کے ہوائی اڈے کے اندر ایپرن تک پہنچنے کی ترکیب دھندلی سی دکھائی دینے لگی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے انہیں اپ گریڈ کیا جائے اور حفاظتی اقدام کیے جائیں تو آئل ٹینکر کے نیچے لیٹ کر سرنگ کے اندر کھڑے جہازوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیلٹس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اگر مضبوط بیلٹس اور انہیں ٹرک کے نچلے حصے میں فٹ کرنے کا محفوظ طریقہ پتہ چل جائے تو آئل ٹینکروں کے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینک سے پیٹرول لینے کے دوران یا سڑک پر مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ٹینکر کو تھوڑی دیر روک کر یہ بیلٹس فٹ کر کے ہوائی اڈے کی سرنگ کے اندر پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا ابھی تک یہ تجویز محض ایک خاکہ ہے، جب تک مکمل طور پر اس کے خد و خال واضح نہ ہو جائیں اور جب تک ہم سب اسے اوکے نہ کر دیں اور اس کے قابل عمل ہونے کا اطمینان نہ کر لیں اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔
میں نے ایک ساتھی کو ایک لڑکے کے ساتھ پھر گورکھپور بھیجا تاکہ یہ معلوم کریں کہ آئل ٹینکر کس ماڈل کے اور کتنے پہیوں والے ہیں۔ چند روز کے بعد وہ واپس لوٹ آئے اور بتایا کہ مرسیڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے بڑے ٹینکر ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں میں نے گیریج کے مکینک کو کہا کہ وہ ایسا ہی ٹینکر ڈھونڈے اور اس کے نیچے گھس کر بیلٹس کو فٹ کرنے کی جگہ تلاش کرے۔ ابھی مکینک لڑکا ایسے ٹینکر کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر 2 دلی میں مرسیڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے مرسیڈیز ٹرکوں کے بروشر لے آیا۔ ان بروشر میں 10 پہیوں والے ٹرک کی چیسز کی تصویریں بھی تھیں۔ مکینک لڑکے نے بتایا کہ کمپنی والے صرف چیسز ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز پر بس ٹرک یا ٹینکر کی باڈی مالک کو اپنی خواہش کے مطابق خود بنوانی پڑتی ہے۔ کمپنی سے مکمل تیار باڈی سمیت گاڑیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ طور پر، چیسز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایئر فورس والے کمپنی سے مکمل تیار شدہ ٹینکر ہی خریدتے ہوں گے۔ مکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 ویلر ٹینک کے نیچے گھس کر بیلٹس لگانے کے ضروری پوائنٹس نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور چیسز کے درمیان سٹیل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ایک چادر لگی ہوتی ہے۔ اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخوں میں داخل ہو کر دونوں اطراف میں کھل جائیں اور چادروں میں مضبوطی سے فٹ ہو جائیں۔ ان راڈوں کے نچلے حصے میں ہک لگانے کے لیے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بیلٹس کے ہک بآسانی ڈالے جا سکیں۔ اس لڑکے نے کاغذ پر سکیچ بنا کر مجھے راڈز کی دوران استعمال صورت سمجھائی۔ میں اس کی تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اور اس سے کہا کہ وہ 12 عدد راڈ بہترین سٹیل کے بنوائے اور یہ ذہن میں رکھ کر بنوائے کہ ان کے استعمال کے دوران انہیں کم از کم 120 کلو وزن تک برداشت کرنا ہوگا۔ مکینک لڑکے کو میں نے راڈ بنانے کا کہا اور ساتھ ہی عارف کو مارکیٹ میں مہیا پرانے پیراشوٹس کی بیلٹس اور ہک خریدنے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بیلٹس کی چوڑائی صرف 3 انچ تھی۔ میں نے عارف کو کہا کہ ان بیلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے سے اس طرح سیا جائے کہ 2.5 میٹر لمبی ایک 12 انچ چوڑی اور 2 6 انچ چوڑی بیلٹس تیار ہو جائیں۔ یہ کام عارف نے اپنی بیگم اور نذیر کی بچیوں کے سپرد کیا۔ انہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے 3 سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی 3 بیلٹس تیار کر دیں۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس منصوبے کے جزیات میں کوئی کسر نہ چھوڑنے میں مصروف تھا۔ ان بیلٹس پر لیٹ کر لمبے سفر کے دوران جھٹکوں سے گر پڑنے کا امکان تھا، لہٰذا میں نے 1 فٹ چوڑی بیلٹ کے اوپر مسافر جہازوں کی سیفٹی بیلٹ کی طرز کی چھوٹی بڑی ہونے والی بیلٹ لگوانے کا فیصلہ کیا۔ عارف نے کباڑیوں سے یہ بیلٹ بھی خرید لی اور لڑکیوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس بیلٹ کو بڑی سی بیلٹ بنا دیا۔ مکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ تیار کیے جو سوراخ میں ڈالنے کے بعد راڈ کے نچلے حصے میں بنے ایک اوپر نیچے حرکت کرنے والے بٹن کو اوپر کرنے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سٹیل کی چادر سے چپک جاتے تھے اور بٹن کو نیچے کرنے سے اپنی پہلے والی پوزیشن میں آ جاتے تھے۔ ان راڈوں پر سیفٹی لاک بھی لگائے ہوئے تھے تاکہ جھٹکوں سے راڈ خود بخود بند ہو کر نیچے نہ گر جائیں۔ اب ہمیں پھر 10 ویلر ٹرک کی تلاش تھی جس کی نچلی پلیٹ کے سوراخوں کا فاصلہ دیکھ کر بیلٹس کو ایسے کاٹا جانا تھا تاکہ تینوں بیلٹس لیٹنے والے کو ایک سیدھ میں سنبھال سکیں۔ چند روز میں مکینک لڑکے نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی اور ٹینکر کی پلیٹ کا سکیچ بنا کر ان سوراخوں پر نشان لگا دیے جن میں راڈ داخل کرنے تھے اور پلیٹس کو مطلوبہ سائز کے مطابق کاٹ دیا۔ میں نے عارف کے ذریعے کٹے ہوئے سائز کے مطابق بیلٹس کا ایک اور سیٹ بنوایا۔ اس دوران مکینک لڑکے نے 12 عدد راڈ تیار کر کے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے مکینک لڑکے کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں ان راڈز اور بیلٹس کی عملی ٹرائی بھی لینی ہے۔ چند روز میں لڑکے نے عارف کو پیغام بھیجا کہ گیریج میں ویسا ہی ٹینکر آ گیا ہے اور آپ رات کو ٹرائی کر لیں۔ میں شام گہری ہونے کے بعد اپنے نمبر 2 کے ساتھ گیراج میں پہنچا۔ مکینک لڑکا اور میرا نمبر 2 دونوں ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ میری نظر گھڑی پر تھی۔ ابھی 2 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ مکینک لڑکا باہر آ گیا اور مجھے ٹینکر میں ساتھ بیٹھنے کا کہہ کر خود سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ٹینکر کو گیراج سے نکال کر سڑک پر لے آیا اور ٹینکر کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھا کر جانے آنے کا کل 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس گیراج میں آ گیا۔ ٹینکر کے کھڑے ہونے کے بعد 1 منٹ میں میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے سے نکل آیا اور کہا کہ نہایت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کا امکان بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ ہم خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے گھر پہنچے اور اب تک اس مشن کی کامیابیوں کا اپنے ساتھیوں اور عارف اور نذیر کو بتایا۔ عارف اور نذیر کے جانے کے بعد میرے نمبر 2 نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا
सर, आज तक मैंने आपके हर हुक्म की बिला चू चरा तामील की है, लेकिन अब अगर आपने मुझे इस मिशन पर जाने से रोका तो मैं पाकिस्तान वापस जाने को तरजीह दूंगा। मैं बिजली का टेक्नीशियन भी हूँ और ट्रांसमीटर तक ठीक कर लेता हूँ। बम की टाइमिंग सेट करने और उसे बैंडेज टेप से ट्रक के नीचे फिट करना आपसे बेहतर जानता हूँ। मैंने यहाँ क़याम के दौरान एक साथी को ट्रांसमीटर चलाने और कोड को डीकोड करने वगैरह की तमाम तरकीब सिखा दी है। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब वो काम बखूबी अंजाम दे सकता है। अगर मैं मिशन में शहीद हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी शहादत मिशन को मुकम्मल करने के बाद ही होगी। मैं सफर के दौरान ही बम को ट्रक से चिस्मा कर दूंगा और सुरंग में पहुंचने के बाद ही मुख्तसर वक्फे का टाइम सेट कर दूंगा ताकि बम यकीनी तौर पर सुरंग में ही फटे। इस मिशन के लिए मैं मौजूद तरीन शख्स हूँ। मुझे ना भेजकर आप मुझसे नाइंसाफी करेंगे और अल्लाह के सामने मैं आपका दामन पकड़ूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन को दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मजीद वीडियो लेकर आपके लिए जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।